غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت کریمہ 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دوستو، خلیفۃ المومنین بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آج دوسرا جمعہ ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات تبرکاً اور مختصراً عرض کر رہا ہوں. تفصیلاً تو موضوع بہت لمبا ہے، اس لیے کہ صدیق و یار غار وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند فرمایا ہے. قرآن کریم میں تو کئی مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا بھی تعریف کی ہے اللہ نے. کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پر شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن میں اکٹھے بیان کیا گیا ہے. کہیں قرآن میں 4 یاروں کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بھی یوں ہی احادیث مبارکہ میں کہیں صدیق اکبر کی علیحدہ سے تعریف فرمائی ہے، تو کہیں عمر فاروق کی علیحدہ تعریف فرمائی ہے، کہیں عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو الگ تعریف بیان فرمائی ہے، کہیں چاروں کی 4 ایک جگہ پہ بیان فرمایا ہے. کیونکہ اسٹیج کا مقام ہوتا ہے، جہاں جہاں جو موقع حضور نے دیکھا بیان فرما دیا. کہیں تنہائی میں بیان ہوا تو کہیں سبھی کو اکٹھے بیان کیا. ان کے علاوہ بھی دیگر بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی کچہری میں ان کی شان بیان فرمایا کرتے تھے. مگر جو یہ 4 یار ہیں بڑے شاندار ہیں، بڑے مقام والے ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. جو ان 4 سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے. اور ان سے بغض رکھنا بڑے بے ایمان کا کام ہے. بعض علماء نے اس کو کافر قرار دے دیا ہے. اور ان سے جو محبت رکھتا ہے یقیناً وہ جنتی ہے. کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ
جس سے تم دنیا میں پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، تو قیامت دن آپ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اگر تم میرے صحابہ کی سنتوں کو ادا کرو، ان کے اعمال پہ آزماؤ، ان کے عمل پہ پیرا ہو جاؤ، جس طرح میرے صحابہ میری سنتوں کو لے کے چلتے تھے، اسی طرح اگر کرو گے تو پھر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ ایک جگہ فرمایا من شبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے تشبیہ رکھے گا، ان کے اعمال اور کردار اور افعال کو ادا کرے گا، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا، ہر سنت کو عمل کریں گے، بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی تاریخ اور اعمال کو دیکھ کر، ان کے کردار اور اعمال پر اگر ہم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، تو بھی ہمیں یوں سمجھو کہ ان کی اتباع، ان کی تابعداری مصطفیٰ کی تابعداری ہے۔ تو حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ قرآن نے جسے جنتی کہا ہے، قرآن نے جسے کہا ہے جنتی ہے، تو ان کو اگر کوئی نعوذ باللہ جہنمی کہہ دے تو قرآن کی خلاف ورزی ہے اور قرآن کے خلاف ہے، لہذا جو قرآن کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، اگر قرآن انہیں بخشش اور اجر عظیم کا ذکر فرما رہا ہے ان کے لیے، تو ہر مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ بے شک وہ بخشے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی بڑا بڑا اجر ہے۔ تو دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت تو حضور نے خود بیان فرمائی ہے۔ قیامت تک کتنا زور لگانا ہے، جتنا زور لگانا ہے، اپنے دوستوں، منافقوں کو، یاروں کو لے آؤ، کافروں کو، ہمدردوں کو لے آؤ، صدیق اکبر کی صداقت کو نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان وحی الہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتھر پر لکیر، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں مٹ سکتا۔ تو دوستو، امام حجر عسقلانی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سوائق مبارکہ کے اندر یہی روایت بخاری اور ترمذی کے اندر، یہ مسند احمد کے اندر میں نے کئی بار بیان کی ہے، مگر آپ کو یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ نے علیہ السلام نے آپ کو صدیق فرمایا ہے۔ حدیث عرض کر رہا ہوں، اس حدیث میں بڑے نقطے ہیں، مگر ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں گا، آپ ذہن میں رکھیں باتیں، آپ ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو جواب آنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے خادم ہیں، حضور کے نوکر ہیں، 10 سال میرے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ فرمایا میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، حضور نے جھڑکا نہیں ہے۔ ہم اپنے نوکروں کو کتنی بار جھڑکتے ہیں، کتنی بار ڈانٹتے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم کے ساتھ 10 سال رہنے والا غلام سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے مصطفیٰ نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، یعنی اسے مصطفیٰ ایسے کریم و رحیم مصطفیٰ تھے۔ تو دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، یہ کئی بار میں نے عرض کی ہے۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب عہد پہاڑ پہ قدم رکھے تو عہد پہاڑ کو وجد آ گیا، ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا. دیکھو نا، پہاڑ کو، پتھر کو بھی قدر ہے. ہاں؟ خیف ہے اس انسان کو جو مصطفیٰ کی قدر نہیں کرتا. جب پتھر نے ہلنا شروع کر دیا، جنبش شروع کر دی، مستی آ گئی، تو میرے مصطفیٰ نے ایڑی مار کر فرمایا اسکت یا احد. ایک حدیث میں اسکت، ایک میں ہے اسکت. معنی ایک ہے، جم جانا، سکون لانا، ٹھہر جانا، ساکت ہو جانا وغیرہ. اے احد ٹھہر جا. انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. حدیث پہ غور کریں. آپ ان منافقوں کو بتائیں کہ جو کہتے ہیں نبی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. سرکار فرمایا احد خاموش ہو جا، حرکت بند کر، ہلنا بند کر، چپ ہو جا. تجھے پتا ہے کہ تیرے سر پر ایک نبی، صدیق، 2 شہید ہیں. نبی تو خود حضور تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، تو فرمایا کہ صدیق، تیرے پر صدیق ہے. وہ شہیدان، اور تیرے سر پر 2 شہید ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما. سمجھ آ رہا ہی نہیں بات؟ حضور کے ساتھ تھے ہوتے پہاڑ پر، کہ صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، کہ تیرے پر نبی، صدیق، 2 شہید ہیں. تو بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو صدیق کہا، صدیق فرمایا کہ آپ صدیق ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر، فرمایا، پر ایک بار نے، کئی بار مولا علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے صدیق کو صدیق کہا ہے. مولا علی نے فرمایا. جب صدیق اکبر کو مصطفیٰ کریم نے صدیق فرمایا، ابو بکر کو صدیق فرمایا، اور مولا علی بھی فرما رہے ہیں کہ صدیق فرمایا، ایک بار نے، کئی بار ممبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے آپ کو صدیق کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ نے صدیق فرمایا. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں. دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اہل بیت ہیں، امام ہیں ہمارے، 12 اماموں میں سے ایک ہے. یہ 12 امام بھی ہمارے ہیں، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ صرف خبریں ہیں. 12 اماموں کے غلامی دیکھنی ہے، اتباع دیکھنا ہے تو اہل سنت میں دیکھو، محبت دیکھنی ہے تو اہل سنت میں دیکھو. باقی سب چور ہیں، صرف مدعی ہیں، عمل کوئی نہیں ہے. اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پیار کرتے ہو تو مولا علی نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق ہے، کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا ہے کہ صدیق ہے. اور ایک بار نہیں، کئی بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو علی نے صدیق فرمایا. اگر تم علی سے پیار کرتے ہو تو صدیق کی زبانی پہ یقین کرو. ہماری بات کو چھوڑو.
مولا علی کی زبان میں بے یقین کرو. اگر نہیں یقین آتا امام جعفر صادق کے والد امام باقر پہ یقین کرو. امام باقر خطاب فرما رہے ہیں, خطاب کے دوران ایک شیعہ اٹھا, مخالف اہل بیت تھا, صدیق کا 4 یاروں کا مخالف تھا, اٹھا. الفاظ میں شیعہ کا نام ہے, شیعہ کتاب میں. سوال کیا کہ حضرت تلوار کو مرصع کرنا صحیح ہے؟ مرصع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تلوار کے ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہے نا, اسی پر چاندی چڑھانا, چاندی کو مرصع کرنا صحیح ہے؟ یہ سوال کیا حضرت امام باقر سے, کسی شیعہ نے. تو کیا پیارا جواب دیا آپ نے, فرمایا ہاں کوئی مذاق نہیں, جائز ہے. کیا فرمایا؟ کوئی مذاق نہیں, جائز ہے. کیوں؟ فرمایا کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے تلوار کے ہتھے میں بھی سلسلہ لگا ہوا تھا. آپ نے حوالہ دیا صدیق اکبر کا. حالانکہ آپ بہت پیچھے ہیں, بعد میں ہیں, بہت بعد میں ہیں, مگر آپ نے صدیق اکبر کا حوالہ دیا اور فرمایا ابو بکر صدیق کی تلوار کے ہتھے میں چاندی لگا ہوا تھا. تو جب اس نے صدیق کا نام سنا تو حضرت امام باقر فرمایا حضور آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں صدیق ہے, وہ صدیق ہے, وہ صدیق ہے. ایک روایت پچھلے جمعے پر بھی امام باقر کی میں نے آپ کو رد کیا تھی, بھری ہوئی روایت ہے پنجتن پاک سے, اور 12 اماموں نے بڑی تعریف کی ہے صحابہ کرام کی, سیدنا صدیق اکبر کی پرسنل طور الگ الگ. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو احد پہاڑ پر حضور چڑھے, فرمایا نبی صدیق اور 2 شہید ہیں. آپ اور صدیق تو تھے, 2 شہید کہاں سے آ گئے؟ اب دیکھو عمر فاروق کا دور خلافت میں آپ کو شہید کر دیا گیا, عثمان غنی کے دور خلافت میں آپ کو شہید کر دیا گیا, 35 سال کی یعنی بعد آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا کہ عمر پر صد شہید ہوگا تو اسے عثمان بھی شہید ہوگا. مسلمانوں یقین کرو, معلوم ہوا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا تھا کہ محبوب یہ دونوں شہید ہوں گے. عثمان غنی کے تو یہ فرمایا حضور نے کہ ظلمن شہید ہوگا, ظلمن ہوا ظلم عثمان غنی سے. تو میرے دوستو بتانا یہ چاہتا تھا ان صحابہ کرام کو اللہ نے بہت بڑی شان دی ہے, بڑی عظمت دی ہے. اس لیے بات صدیق اکبر کی تھی, اور آپ کا لقب صدیق بھی ہے اور آپ کا لقب عتیق بھی ہے. کنیا صدیق, ابو بکر صدیق اور عتیق. عتیق مانا آزاد. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو فرمایا عتیق اللہ من النار, آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. اللہ نے آپ کو آزاد فرمایا ہے. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب سے اللہ کے نبی نے مصطفیٰ کریم کو صدیق فرمایا ہے اسی دن سے آپ صدیق ہیں. بہرحال تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف پچھلے جمعے پر بیان سنی, آیت پڑھی تھی میں نے. اور آج جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی شان میں ہے. کیونکہ آیتیں کٹے تھی, شان تو مجھے صدیق کا بیان کرنا ہے, مگر صدیق اکبر کا بھی شان ہے, عمر فاروق کا بھی شان ہے. صحابہ کرام حضور کے سامنے باتیں کرتے تھے آواز سے, تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ایمان والو, فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. خطاب ایمان والوں کو ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. ایسے چلاؤ نہیں, ایسی بلند آواز نہیں کرو جیسے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. جیسے آپ طرف آپس سے بات کرتے ہیں نا, آپ نے اللہ نے منع کیا کہ میرے محبوب کے سامنے ایسی طرح بات نہیں کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, شور کرتے ہو, بلند آواز سے کرتے ہو. نہیں, اگر کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم بلند آواز کرو گے میرے حضور کے سامنے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے, تمہاری نمازیں چلی جائیں گی, تمہاری عبادتیں ختم ہو جائے گی, تمہارے حج عمرے ختم ہو جائیں گے, تمہاری ریاضت ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تم نکورے ہو جاؤ گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا تمہیں اعمال ایسے ختم ہو جائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. معلوم ہوا کہ بڑی دھمکی ہے کہ اللہ تبارک کو زجر فرمایا, خبردار جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے باتیں کرتے ہو, چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہو, زور سے باتیں کرنے لگ جاتے ہو, مگر میرے محبوب کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کرنی ہے. دھیمی آواز سے بات کرو, میری محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرو. سمجھ آئی بات؟ یہی بات اللہ کے محبوب کے روزے پر لکھی, آج بھی جائیں حضور کے روزے پر لکھا ہو, لا ترفعوا اصواتکم. یعنی یہ قانون قیامت تک ہے. سمجھ آئی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کا جو قانون ہے وہ قیامت تک ہے, ابھی کے لیے نہیں, یا تو اس وقت کے لیے نہیں. کچھ نادان جو گستاخ ہیں نا, اپنی بات کو بٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس زمانے کی ہے, بس اب نہیں ہے. میری اس معاملے میں بات ہو چکی ہے. مگر یاد رکھو یہ قرآن کا قانون قیامت تک رہے گا, اور قرآن بھی قیامت تک رہے گا. دنیا کے قانون بدلتے رہیں گے, نئے نئے مسائل آئیں گے, سارے مسائل قرآن کے اندر ہیں. دیکھو کیسے کیسے مسائل سامنے آتے ہیں, جواب آتا ہے. جب دور سے آواز کرنے لگے تو صحابہ دھیمے, تو سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق بالکل خاموش ہو گئے. کچھ صحابہ تو گھبرا گئے, گھر پہ بیٹھ گئے کہ کافر ہو جائیں گے, حضور کے سامنے بات لمبی ہو جائے گی, اونچی ہو جائے گی. کچھ صحابہ رو رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی فرمائی کہ محبوب جائیں صاحب, حضور آپ صحابہ کو کہیں گے, تسلی دو صحابہ کو, آپ آ جاؤ, تمہارے اعمال ضبط نہیں ہوئے ابھی تک کہ آپ مومن ہو, تم آؤ اور میرے محبوب کا ادب و احترام کرو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر لازم کر دیا کہ جب حضور سے لوگ ملنے آتے تھے, وفد کی صورت میں قومیں آتی تھی حضور کے پاس, جب وہ آتے تھے تو یہ دونوں صاحبان سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کسی کو بھیج دیتے تھے کہ اس کو خبردار کرو کہ اونچی آواز نہ کریں, آواز آہستہ کرو. پہلے سے ان کو بتا دیتے تھے, اگر نہ تو پھر تم ایمان سے چلے جاؤ گے. یہ انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا. کوئی بھی ملنے حضور سے آتا تھا تو بیٹھتا تھا, تو بیٹھتے ہی اس کو کہا جاتا تھا خبردار, آواز کم رکھنا, اونچی نہیں کرنا. اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. صحابہ کی محبت تھی, صحابہ کا امتحان تھا, صحابہ کی تقوی تھی, پرہیز تھی. اللہ نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ہاں, اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, ہلکا رکھتے ہیں, خود سنتے ہیں, بس حضور کو نہیں سناتے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تعالیٰ نے
امتحان کی ایک جگہ معنی ہے امتحان لینا، آزمانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اللہ نے ایک امتحان، ایک بات قائم کر دی تھی تقوی کی، یعنی خوف کہ کہیں مصطفیٰ کے سامنے ہماری آواز بلند ہو جائے. تو یہ دونوں صاحبان شیخین، اس کو عربی میں کہتے ہیں شیخین، جب شیخین کی بات آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم اس کی معنی ہوتی ہے. تو یہ دونوں صاحبان لوگوں کو منع کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر یعنی بخشش، اور اجر عظیم مغفرت مانا بخشش، ان کے لیے بخشش بہت بڑا اجر. تو معلوم ہوا کہ یہ صاحبان ایمان والے تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، یہ نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اسے اپوز جو کہتے ہیں، تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ نہیں، یہ ایمان والے، ان کا ایمان پکا ہے اور ہم نے اس کو متقین کر دیا ہے. اس کے اندر ہمارا خوف ہے، اس بات کا بھی خوف ہے کہ رسول ناراض ہو جائیں گے. رسول کی آواز سے ہماری آواز اونچی ہو گئی تو ہماری عبادتیں ختم، 0/0 ہو جائے گا. تو میرے دوستو یہاں بات یہ واضح ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور ان کے اس عمل کے لیے اللہ نے بہترین اجر عطا فرمایا. تو یقین ہوا کہ ان کے بخشش ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے اللہ ایک ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ ایک ہے. جس طرح ہمارے یقین اور ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یوں یقین رکھو کہ اللہ نے عمر فاروق کو بخش دیا ہے. قرآن کہتا ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہی ہے طریقہ اہل سنت کہ اہل سنت سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گارنٹی دے دی نا کہ میرے کسی بھی صحابی کی غلامی اختیار کرو، فقط تم یعنی جب تم کسی میرے صحابی کی تقلید کرو، ان کے راستے پر چلو، ان کی عادات اور امتحان اسوہ حسن اپناؤ، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے محبوب نے خود گارنٹی دے دی ہے. اصحابی کالنجوم، یہ حدیث کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں میں کسی کا شک نہیں جاتا، ستاروں میں کسی کا شبہ نہیں جاتا. یہ یقینی بات ہے، ستارے ہیں، روشن ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، روشن ہیں، نمائندے ہیں، میرے خلیفے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، تم کسی بھی میرے صحابی ستارے کی اقتداء کرو، پیروی کرو، غلامی اختیار کرو، ہدایت پا جاؤ گے. کیوں؟ وہ گمراہ نہیں ہے، نہ وہ گمراہ ہوں گے. تو اللہ کے ابھی بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ گمراہ نہیں. تم اگر ان کی اتباع کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے. تو قرآن بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بخشے ہوئے ہیں، ان کے بہت بڑا اجر عظیم ہے. اور کتنا اجر ہے تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. میرا کام ہے کہ میں کتنا اجر عظیم عطا کروں گا. بخشش بھی میرے ہاتھ میں ہے، بخشش بھی عطا کروں گا، اجر عظیم بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ خود تو باادب ہیں مگر دوسروں کو بھی میرے محبوب کا ادب سکھاتے ہیں. خود تو باادب ہے، پھر میرے محبوب کا ادب سکھاتے. خبردار، بیٹھنے سے پہلے جب کوئی وفد آتا تھا تو دونوں صاحبان نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے لیے بنا کر دیتے، خبردار، آواز نیچے رکھنی ہے، اونچی نہیں کرنی ہے، بات کرنی ہے تو خبردار، اور باری کا انتظار کرو. اس قرآن کریم کی صورت میں سورہ حجرات کے اندر باقاعدہ لکھا باری کا انتظار کرو، شور نہیں کرو. میرے محبوب آرام سے جب باہر نکلیں پھر آپ عرض کرو حضور یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو
تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، آرام کرو، انتظار کرو، میرے محبوب آئیں پھر آپ مسئلہ بیان کر دو۔ تو اللہ نے بھی ہمیں ادب سکھایا ہے۔ دوسروں کے پر جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، بیل لگاتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ میرے محبوب کا گھر ہے، دروازہ ہے، کھڑے ہو کر انتظار کرو، بیل نہیں لگانی ہے، آواز نہیں کرنی ہے، دستک نہیں لگانی ہے، کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب اپنی مرضی سے نکلیں گے تو بات کر دینا۔ تو اللہ نے ہمیں خود اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام اور ان کے عقیدہ اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھیں کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا صدیق اکبر، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقتداء کیا ہے، حضور کا ادب کتنا کرتے تھے، احترام کتنا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام کو دیکھ کر اگر اپنی زندگی کو سنوار لیں اور عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی تو آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ ان کا عمل، ان کی سنت مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وما علینا